السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کے لیے مکمل قربانی کورس لے کر آئی ہے، جن میں ہم ویڈیو کے ذریعے سے قربانی کے مسائل، فضائل اور بنیادی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم 4 چیزیں جانیں گے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کس دن کی جائے اور قربانی کن پر واجب ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں وہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کیا ہے؟ یہی سوال حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، کہ اس میں ہر بال کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر آگے صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فالصوف، یا رسول اللہ اگر کوئی مینڈھا ذبح کرے تو اسے کیا ملے گا؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ اگر کوئی مینڈھا ذبح کرتا ہے تو اسے بھی ہر بال کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قربانی ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر کوئی سنت کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہر بال کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے سیکھتے ہیں دوسری چیز کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی ادا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم قربانی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر فرض عطا فرمایا ہے، ہم پر واجب کیا ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو ادا کر کے ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اور قربانی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ قربانی بنا ہے قرب سے، جس کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا، اللہ کا قرب پانا۔ تو اگر کوئی اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی پیش کرے۔ اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو اسے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کسی چیز کو قربانی کرنے کی بات آئے تو ہم اسے پیش کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اور یہیں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ قربانی کر کے بندہ اپنے خواہشات کو بھی قربان کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم مال کے ذریعے قربانی دیتے ہیں، ہم جانور کے ذریعے قربانی دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی خواہشات کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ اب آئیے تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں کہ قربانی کس دن کی جائے۔ تو قربانی کا جو حکم ہے وہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی سورج غروب ہونے تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دیہات میں نہ ہوتے ہوئے شہر میں ہے تو قربانی اس کے لیے اس وقت کی جائے گی جب وہ نماز ادا کر لے، یعنی نماز ہو جائے شہر میں، اس کے بعد وہ قربانی ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ شہر میں نہیں ہے، کیونکہ شہر کے علاوہ دیہات میں عید کی نماز نہیں ہے، اس لیے گاؤں دیہات میں اگر وہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ شہر میں ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب شہر میں نماز ہو جائے تو اس کے بعد وہ قربانی ادا کر سکتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ چوتھی چیز جو ہم نے شروع میں بیان کی کہ کن پر قربانی واجب ہے، کن پر قربانی ضروری ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، فقہائے کرام نے بھی اسے بیان فرمایا ہے کہ قربانی کن پر واجب ہے، کون لوگ قربانی کریں گے۔ ہر شخص قربانی نہیں کر سکتا ہے، تو قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو قربانی کر سکتا ہے۔ دوسری چیز،
وہ مقیم ہو یعنی سفر میں نہ ہو. اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس پر قربانی شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے, اور اگر وہ کرنا چاہے خود سے تو کر سکتا ہے کیونکہ یہ سنت مان لی جائے گی. اور تیسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو, یعنی اگر کوئی غلام ہے, قید میں ہے, تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. تو سب سے پہلے وہ مسلمان ہو, مقیم ہو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آزاد ہو, غلام نہ ہو. چوتھی چیز وہ بالغ ہو. اگر کوئی شخص نابالغ ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, تو اس پر شریعت کی طرف سے یہ لاگو نہیں ہوتا ہے, شریعت اس پر یہ حکم نافذ نہیں کرتی کہ وہ قربانی کرے کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہیں, اور نہ ہی ان کے والدین پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے قربانی دیں, قربانی پیش کریں. اور پھر اس کے بعد جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالدار ہوں. کتنا مالدار ہو تو اس کی قیمت اور اس کی مقدار یہ بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ان پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. اس کی قیمت 200 درہم ہے, اور اگر ہم اس اعتبار سے, اس دور کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے اس کی قیمت نکالے تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر قربانی کرنا زیادہ ضروری ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی کرنا واجب ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے اپنے خلجان کو دور کیے ہوں گے. اپنے سوچ میں جو آپ کے لیے ڈاؤٹ کا سبب بنا ہوگا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اور چیزیں لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.